افسانہ مائیں، افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی، شاعر اور نقاد۔ دو جھگڑالو پڑوسنوں کی کہانی۔ افسانے کے مرکزی کردار بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی کہانی، جس میں ممتا کے جذبے کی ترجمانی کی گئی ہے۔ دونوں بیگمات کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا معمول ہے، لیکن ممتا کے جذبے کے باعث دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ جس روز دونوں بیگمات میں لڑائی نہیں ہوتی، محلے والے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ جھگڑا معمولی باتوں پر شروع ہوتا ہے، مثلاً ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسری دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ اس وجہ سے ایک بار دن میں دوسری بار جھگڑا ہوا۔ اس کے باوجود راجہ صاحب اور خواجہ صاحب میں گہری دوستی تھی، وہ اکٹھے سیر کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار محلے کے بزرگ نے دونوں کو روک کر اپنی بیگمات کو سمجھانے کو کہا تو راجہ صاحب نے جواب دیا کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم آپ دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے۔ بزرگ شرمندگی سے پلٹ گئے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتیں تو ان میں الزام تراشی کا عنصر کم اور بددعائیں زیادہ ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ سے محلے والوں کی جھگڑے میں دلچسپی کم ہوتی تھی۔ افسانے میں ایسے لوگوں کی نفسیات کی عکاسی کی گئی ہے جو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں اچھالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ دونوں بیگمات میں جھگڑا معمولی باتوں پر شروع ہوتا، مثلاً بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری تو بیگم راجہ جو ہے وہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی تاکہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور بچے کے ہاتھ اور کپڑے خراب ہو جائیں۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا کہ گیند بچے نے نہیں بلکہ بیگم راجہ نے پھینکی ہے تاکہ پانی خراب ہو جائے اور مجھے دوبارہ بہشتی سے پانی منگوانا پڑے۔ جھگڑے کا آغاز عام طور پہ بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیگم خواجہ بھی جھگڑے کے انتظار میں ہوتی تھیں۔ ایک روز عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ نے جھگڑے کا آغاز کیا اور کہا تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی ران پینسل سے زخمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ اگر میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو مار دوں تو پھر؟ بیگم راجہ نے جواب دیا میں تیرا کلیجہ چبا جاؤں گی۔ پھر کہا تیرا بیٹا ہے کہاں، ذرا دکھا تو دو، اسے کوئی خراش بھی آئی ہے کہ تو اپنی عادت پوری کرنے کو بک چک کر رہی ہے؟ بیگم راجہ نے اس جگہ کو انگلی سے چھوا جہاں سے نکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی۔ بچہ انگلی کے مس سے بلبلا اٹھا تو بیگم راجہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور رونے لگیں اور کہا جن ہاتھوں نے تجھے زخمی کیا تیرے سامنے ایسی مار ماروں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ نے 4-5 تھپڑ اس زور سے اسے رسید کیے کہ اس کی چیخیں سارے محلے میں گونج گئیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا کر بولیں آج میں تجھے ایسے 100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم خواجہ کھڑکی سے بولیں لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، لیکن بیگم راجہ نہیں رکیں اور لکڑی اپنے بیٹے کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی سے کود آئیں اور بیگم راجہ کے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں اور کہا کون سا غضب ہو گیا تھا، ذرا سی پینسل ہی تو لگی تھی۔ بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کی ران سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے کہا یہ ذرا سی پینسل ہے، اور پھر زخم دیکھ کر روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو جب اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی ہیں تو اس پر دونوں بیگمات ہنس پڑیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولی ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں۔ بیگم راجہ نے کہا پاگل ہوگی تو، اور ساتھ ہی کہا مارا۔ دونوں بچے بھی اپنی ماں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے۔ یہی ممتا کا وہ جذبہ ہے جس پر لڑائی کا خوشگوار خاتمہ ہوا۔